یوں تو قیام پاکستان سے ہی مارشل لاء کے نفاذ کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور سول سوسائٹی کے مابین فاصلے پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، لیکن ماضی قریب کے کچھ واقعات نے اس خلیج کو مزید وسیع کر دیا۔ بھٹو کی پھانسی ایک ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے پورے ملک اور بالخصوص سندھ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دلوں میں نفرت جنم لینے لگی۔ جنرل ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی سے جان چھڑانے کے لیے ابتدا میں ایم کیو ایم کی سرپرستی کی اور مہاجروں کے احساس محرومیت کو ہوا دی، لیکن حال میں مدد دینے کی بجائے ایم کیو ایم کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور پھر جب الطاف حسین تشدد کی راہ پر چل نکلے تو ان کے خلاف ملٹری آپریشن کیے گئے، جس کی وجہ سے مہاجر کمیونٹی بھی اسٹیبلشمنٹ سے متنفر ہو گئی۔ اسٹیبلشمنٹ اور عوام میں فاصلے بڑھانے کا فیصلہ کن مرحلہ 9/11 کا تھا۔ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ نے 13 سال پالا پوسا، لیکن مذہبی اور جہادی تنظیموں کی سرپرستی اسٹیبلشمنٹ نے 30 سال تک کی تھی۔ ان لوگوں کو 30 سال جہاد و قتال کی راہ پہ لگائے رکھا۔ پی ٹی آئی والوں نے تو جانوں کی قربانی نہیں دی، لیکن مذہبی اور جہادی تنظیموں نے ہزاروں جانوں کی قربانیاں دیں۔ تاہم 9/11 کے بعد جنرل مشرف کی قیادت میں اسٹیبلشمنٹ نے اچانک یو ٹرن لیا اور معزز خیال کیے جانے والے لوگوں کو قابل گردن زدنی ڈکلیئر کیا گیا۔ چنانچہ جہادی تنظیموں کے ایک حصے نے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے اور دوسرے نے ریاست کی خاطر بادل نخواستہ یہ راستہ ترک کیا، لیکن اشروں سے اسٹیبلشمنٹ کا اتحادی سمجھے جانے والا مذہبی طبقہ اور بالخصوص جہادی ذہن والے لوگ اسٹیبلشمنٹ سے دور ہو گئے۔ بلوچ یوں تو روز اول سے اسٹیبلشمنٹ سے خفا تھے، لیکن جنرل پرویز مشرف کے دور میں اکبر بگٹی کے قتل کے بعد وہاں پر ایک نئی باغیانہ سوچ نے جنم لیا جو اب تک برقرار ہے۔ پختون قوم پرست جماعتیں افغان جنگ کی وجہ سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ذہن سازی کر رہی تھیں، لیکن وار آن ٹیرر کے نام پر آپریشنوں اور بالخصوص افغانستان کے حوالے سے ڈبل گیم کی وجہ سے جس طرح ان کا خطہ میدان جنگ بنا رہا، اس کی وجہ سے اکثر پختون اسٹیبلشمنٹ سے خفا تھے۔ زمین پر رہنے والے پختون سمجھ رہے تھے کہ بم دھماکوں میں ان کے جسموں کے جو پرخچے اڑ رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈبل گیم کا نتیجہ ہیں۔ ان پختونوں کے دلوں میں غبار جمع ہو گیا تھا جسے منظور پشتین نے رسک لے کر زبان دی، اور جس طرح ایک اسکول ٹیچر کے بیٹے اور اس سادہ قسم کے نوجوان کو دنوں میں پذیرائی ملی، اس سے ان جذبات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک پنجاب باقی تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ تر پنجاب کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، لیکن پنجاب کے لیڈر نواز شریف کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کر کے اسے بھی اپنے سے دور کر دیا گیا۔ جناب حامد میر صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب گواہ ہیں کہ 2018 کے الیکشن سے 10-15 دن قبل ایک نشست میں نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے کہا تھا کہ سر، آپ لوگ جس برہنہ طریقے سے پنجاب کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ نون کو ٹھکانے اور عمران خان کو جبرن مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کے خلاف پنجاب میں بھی پی ٹی ایم بن جائے گی۔ انہوں نے تب میری بات سے اتفاق نہیں کیا، لیکن گجرانوالہ جلسے میں جب میاں نواز شریف نے ان کا اور جنرل فیض حمید کا نام لیا تو میں نے انہیں پیغام بھیجا کہ پنجاب میں پی ٹی ایم بن گئی ہے یا نہیں۔ دراصل عوام کو اسٹیبلشمنٹ سے متنفر کرنے میں بنیادی کردار 2018 کے انتخابات سے قبل پولیٹیکل مینجمنٹ اور دوران الیکشن کھلی دھاندلی نے ادا کیا تھا۔ ماضی میں اگر اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کو ٹھکانے لگانے کا ارادہ کرتی تو جواب میں مسلم لیگ اور جماعت اسلامی تو کیا اے این پی اور بلوچ قوم پرستوں تک کو رعایت دے کر ساتھ ملا لیتی، لیکن عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے سب کو قربان کر دیا۔ پولیٹیکل مینجمنٹ اور دھاندلی کے ذریعے مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم، بی این پی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، حتیٰ کہ پاک سرزمین پارٹی اور جی ڈی اے کو بھی قربان کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کے حق میں قاسم سوری، شیخ رشید اور شبلی فراز جیسے نام نہاد لیڈروں کے سوا کوئی جنون قیادت نہیں رہی۔ صرف یہی نہیں بلکہ عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے عدلیہ، میڈیا، بیوروکریسی اور پولیس کے دائرہ اختیار میں بڑی بے شرمی کے ساتھ مداخلت کی گئی۔ اسٹیبلشمنٹ کے بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ گزشتہ 5 برسوں کے ہائبرڈ نظام کی وجہ سے مذکورہ تمام ادارے تاریخ کی بدترین گھٹن برداشت کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون اپنے طریقے سے، پیپلز پارٹی اپنے طریقے سے، قوم پرست جماعتیں اپنے طریقے سے، جبکہ منظور پشتین کی قیادت میں پی ٹی ایم اپنے طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ذہن سازی کرتی رہیں۔ شاید اس کا احساس کر کے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی غیر آئینی اور قانونی سپورٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور شاید اس کا خیال تھا کہ عمران خان ماضی کے احسانات کی وجہ سے اس کے خلاف نہیں جائیں گے، اور بعض بے وقوف یہ سوچ رہے تھے کہ آپ عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنا بھی دیں تو بلوچستان، پختون پٹی، کراچی کے مہاجر اور سندھی مطمئن نہیں ہو سکتے۔ پھر یہی کام پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور پیپلز پارٹی وغیرہ مزید شدت سے شروع کر دیں گے، کیونکہ اب عمران خان نے سب کو راستہ دکھا دیا ہے۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے تمام قومیتیں اور تمام اداروں سے متعلق بہت کچھ کرنا ہوگا۔ جن جن کے حق میں، جن جن کے خلاف ترازو کے پلڑے کو جھکایا گیا، پہلے اسے برابر کرنا ہوگا۔ جن جن لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیا گیا، انہیں منانا ہوگا۔ جو قومیتیں احساس محرومی کا شکار ہیں، ان کے احساس محرومی کو ختم کرنا ہوگا، اور جس سویلین ادارے کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے، اس مداخلت کو ختم کر کے سویلین اداروں کو بااختیار بنانا ہوگا۔ عمران خان کے معاملے میں غلطی 2022 میں نہیں ہوئی، بلکہ 2010 سے 2018 تک ہوتی رہی، جس کا خمیازہ آج قوم اور اسٹیبلشمنٹ بھگت رہی ہے۔